السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آپ کا میزبان مدثر نواز خان۔ ناظرین، ہم آج بات کرتے ہیں ملکی و معاشرتی صورتحال پر 9 مئی سے لے کر آج تک جو صورتحال چل رہی ہے اس کا ذمہ دار کون۔ حالانکہ یہ سچویشن دیکھی جائے تو کئی سالوں سے اور کئی مہینوں سے، اور پھر خصوصاً جو کچھ 9 مئی کے بعد ہوا اس کو لے کر اگر ہم دیکھیں تو معاملہ کچھ اب تک سلجھا ہوا نظر نہیں آتا۔ اب تک سمجھ نہیں آئی کہ ذمہ دار کون ہے، مجرم کون ہے جسے واقعی سزا ملنی چاہیے اور جسے سزا نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بے گناہ بھی جیلوں میں بند ہو چکے ہیں۔ قصور ان کا صرف یہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی ورکرز تھے۔ معذرت کے ساتھ، صرف پی ٹی آئی ورکر ہونا جرم نہیں ہوتا، لیکن وہ جرم بنا اور جن لوگوں کی وجہ سے بنا ان کا بھی کوئی پتہ نہیں، اور ابھی تک نہ میڈیا پر، نہ اخبارات میں، نہ ہی کسی اور کو، اگر آپ کسی اور کو بھی سنیں تو کسی سے آپ یہ نہیں سنیں گے اب تک کہ اس کا ذمہ دار فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، کوئی متعین شخص نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، جن لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا آیا وہ ذمہ دار ہیں یا نہیں؟ پھر ایک سوال یہ ہے کہ اس ذمہ دار پی ٹی آئی لیڈران ہیں یا نہیں؟ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ناظرین، ایک اور سوال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار، اس کا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالا جائے، اس کا ملبہ پی ڈی ایم پہ ڈالا جائے، اس کا ملبہ بھارت یا دیگر سازشی عناصر پہ ڈالا جائے، یا اس کا ملبہ پی ٹی آئی پر ہی پڑنا چاہیے؟ ہم نے مختلف تجزیے دیکھے، مختلف لوگوں کو سنا، مختلف اخبارات میں دیکھا، مختلف نیوز چینل پر ہیڈ لائنز وغیرہ دیکھی، سب نے یہی کہا کہ لیڈران نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے اس طرح اگر آپ پکڑ کے زبردستی کسی کو ذمہ دار بنائیں تو وہ تو ہوگا ذمہ دار، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہوگی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اصل ذمہ دار کون ہے اس معاملے کا، اگر بات کرتے ہیں ہم پی ٹی آئی کی تو پی ٹی آئی چیئرمین نے تو انکار کر دیا، لیڈران نے بھی کافی انکار کیا کہ نہیں، ہماری طرف سے یہ لوگ نہیں تھے، یہ سازشی عناصر باہر سے تھے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ نے بھی انکار کیا، پھر اس کے بعد بات آئی کہ یہ پاک فوج ایجنسیاں اور یہ وغیرہ، تو اس پر بھی انکار رد آیا کہ ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بات آئی پی ڈی ایم پر، اپوزیشن، وہاں سے بھی رد آیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں سے کچھ نہیں ہوا، جو کچھ بھی ہوا ان کی طرف سے ہوا، پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا۔ لیکن پی ٹی آئی چیئرمین مسلسل انکار کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے گزشتہ روز ایک بیان دیا، اس میں کہا کہ میں نے خود کہا ہے ورکرز سے کہ وہ چھپ جائیں۔ حالانکہ سوال یہ ہے کہ اگر وہ ذمہ دار نہیں ہیں تو خان صاحب آپ نے چھپنے کا مشورہ کیوں دیا؟ اگر آپ واقعی ذمہ دار نہیں ہیں تو آپ کو ڈٹنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، تو اس چھپنے کا کیا مطلب؟ لیکن چلیں، اینی وے کچھ بھی ہو، ہم پھر بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، میری ذاتی رائے یہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کی رائے جن سے بحث مباحثہ ہوتا رہا، بات چلتی رہی، تو اگر دیکھا جائے تو حقیقی ذمہ دار اس کا ہر وہ شخص ہے جو اس گناہوں جرم میں ملوث رہا۔ آپ نے دیکھا ریڈیو پاکستان کی عمارت دیکھی، آپ نے جے ایچ کیو دیکھا، آپ نے شہداء کی یادگار دیکھی، آپ نے مجسمے دیکھے کس طرح، اور آپ نے پھر سندھ، بلوچستان، پنجاب، کے پی کے، کوئی جگہ نہیں رہی، ہر جگہ یہی کچھ ایسے حالات نظر آئے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار ہر وہ شخص ہے جو ان میں شامل رہا۔ حالانکہ پی ٹی آئی ورکرز میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں میں بذات خود جانتا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 9 مئی کو گھروں سے نہیں نکلے، ایسے لوگ ہیں جو نکلے لیکن ان کا اس میں آگ لگانے میں، توڑ پھوڑ میں، جلاؤ گراؤ میں کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ بیچارے اس کے باوجود جیلوں میں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ یہ جو سارا مسئلہ ہوا، آپ کے ورکرز جیلوں میں گئے، تو اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ورکرز کے لیے باہر نکلتے، آپ آواز اٹھاتے
کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی گھر ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے لین دین ہیں، معاملات ہیں، سب کچھ ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو صاف کیا، آپ اندر گئے، واپس آئے اور آپ نے کانفرنس کی اور آپ کا معاملہ ختم، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بیچارے جو ابھی تک جیلوں میں ہیں، اور 9 مئی سے پکڑ دکڑ شروع ہو گئی تھی، اور بہت سارے لوگ 9 مئی سے پہلے بھی گئے تھے اسی چکر میں یا کچھ بھی تھا، لیکن وہ اب تک رہا نہ ہو سکے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو معاملہ آ کر یہاں طے ہوتا ہے کہ بہت اچھا ہوا، بالکل صحیح ہوا۔ اس میں ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جو اس دن 9 مئی میں کے دن جو کچھ ہوا اس میں ملوث رہا، ہر وہ شخص ذمہ دار ہے۔ نہ ہم اس کا الزام عمران خان کو دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کا الزام پی ڈی ایم کو دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کا الزام کسی ادارے کو دے سکتے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کو دے سکتے ہیں۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے کہا کہ یہ سازشی عناصر تھے، انہوں نے ہمیں ابھارا، انہوں نے ہمیں اکسایا، سب کچھ کیا، لیکن آپ مجھے بتائیں نا، آپ کو اگر کوئی بھی کسی بھی بارے میں ابھارے گا یا آپ کو اکسائے گا تو آپ جذبات میں آ جائیں گے، اور آپ نہیں دیکھیں گے آپ آگے کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے اتنے بڑے قومی ورثے کو نقصان پہنچایا، آپ نے شہداء کی یادگار کی ناقدری کی، آپ نے مجسموں کی ناقدری کی، آپ نے جلاؤ گھیراؤ کیا کور کمانڈر ہاؤس، پھر اس کے بعد ریڈیو پاکستان، پھر پیپلز بس سروس، بہت ساری چیزیں۔ تو کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو کوئی بھی اکسائے گا ذرا سا تو آپ جذبات میں آ کر یہ سب کچھ آگ لگا دیں گے؟ اس طرح تو ہر شخص اگر دیکھیں کہ کوئی بھی پارٹی اٹھ جائے، کوئی بھی کہیں سے بھی اٹھ جائے اور وہ کہے کہ ہمارا حق نہیں ملا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، وہ چلو جی جلاؤ گراؤ شروع کر دیں۔ از اٹ سولوشن؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے پراپر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا حق لینا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کو حق ملنا ہوگا، لیکن اس طرح حق لینا بالکل آپ نے جو سے وہی بات سچ ثابت ہوئی کہ جو 1947 سے لے کر ابھی تک کوئی دشمن نہ کر سکا وہ آپ نے کر دکھایا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب ہوا تو اس کا ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جو اس میں ملوث رہا۔ کسی کو بھی الزام دے کر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب نے یوں کیا اور فلاں نے یوں کیا اور پی ڈی ایم نے یوں کیا، دیکھیں ٹھیک ہے غلطی ہوگی، انہوں نے سازش کی ہوگی، فلاں نے سازش کی ہوگی، انہوں نے اکسایا ہوگا، انہوں نے جذبات میں ابھارے ہوں گے آپ کے، لیکن پھر وہی سوال ہے کہ کیا آپ کو اگر کوئی اکسائے، کل کو فرض کریں آپ کے گھر کے خلاف کوئی آپ کو اکسائے تو آپ کیا کریں گے؟ گھر کو آگ لگا دیں گے؟ اگر آپ کے والدین کے خلاف، آپ کے بہن بھائیوں کے خلاف یا کسی اور چیز کے خلاف خاندانی سلسلے میں آپ کو کوئی اکسائے گا تو آپ اسے آگ لگا دیں گے؟ آپ اس کی اس طرح بے حرمتی کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں کریں گے آپ۔ تو پھر یہ ملک ہمارا گھر تھا، ہمارا وطن عزیز تھا، اس کے لیے شہداء نے قربانیاں دی تھی اور اس کے لیے بہت مشکل مراحل سے گزر کر آنا پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص اس کا ذمہ دار ہے جو اس میں ملوث رہا۔ بالکل تحقیق ہونی چاہیے، بالکل حقیقی مجرم تک پہنچنا چاہیے، بالکل ذمہ داران کو راہ راست پر لانا چاہیے، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جو کچھ آپ نے کیا ایز اے پی ٹی آئی ورکرز، میں سب کو غلط نہیں کہتا، کیونکہ میں بذات خود ان لوگوں کو جانتا ہوں جو 9 مئی کو گھروں سے نہیں نکلے، جنہوں نے گھر میں بیٹھ کر ظاہر غم و غصے کا اظہار کیا، جو کچھ بھی کیا، لیکن اس طرح جلاؤ گراؤ نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید صحیح ہے، سزا ملنی چاہیے ایسے لوگوں کو، اور حقیقی دشمنوں کو اور حقیقی عناصر کو، شرپسندوں کو منظر عام پر لانا چاہیے اور قوم کو بتانا چاہیے، اور خصوصاً ان شہداء کے خون کی ناقدری کرنے والوں کو بتانا چاہیے کہ یہ شہداء کا خون ایسے رائے گاہ نہیں جاتا، اس کی قدر کرنی پڑتی ہے، ان قربانیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرنا پڑتا ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ نے ان جذبات کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آج بہت سارے نوجوان ہیں جنہوں نے بہت اچھی نوکریاں تھیں ان کی، وہ جاب لیس ہو گئے، بہت اچھے گھروں سے تعلق رکھنے والے تھے، آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔
کون جائے؟ کیا پی ٹی آئی لیڈران جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، ہر بندہ اپنی آپ تک رہے گا۔ کیا پی ڈی ایم ورکرز جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی اسٹیپ اٹھائے گی ان کے لیے؟ نہیں، کیونکہ یہ تو آرمی ایکٹ کے تحت آ گئے آپ نے بہت غلط کیا، جو کچھ بھی کیا تو اب ظاہر بھگتنا تو پڑے گا۔ اس لیے میری تمام نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، کسی کے بھی جذبات قابو میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کم سے کم سوچا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ اسٹیپ ہم لے رہے ہیں، اس کا نقصان ہوگا یا فائدہ۔ اب ایک اسٹیپ جس طرح ہم نے لیا 9 مئی کو، اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا آپ کی وجہ سے۔ آپ بیوی بچوں والے ہیں، آپ گھر چلانے والے ہیں، آپ کی جاب تھی، آپ کا سب کچھ تھا، سب کچھ رہ گیا، اور آپ کئی دنوں سے چار دیواری میں بند پڑے ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، نوجوانوں کو اس سے بہت بڑا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کسی بھی کے اکسانے سے ہمیں اس طرح طیش میں آ کر اپنے آپ کو اس طرح باہر نہیں پھینکنا چاہیے، اس طرح آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، کچھ بھی ہو، ہزار اختلاف ہو، سفید داڑھی کی عزت ہونی چاہیے، بڑے کی عزت ہونی چاہیے، اداروں کی عزت ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کی عزت ہونی چاہیے، عدلیہ کی عزت ہونی چاہیے، اور اختلافات اخلاق کے دائرے میں اچھے لگتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، عدلیہ کی ایک عزت ہے، اداروں کی ایک عزت ہے، فوج کی ایک عزت ہے، شہداء کی ایک عزت ہے، پھر بڑوں کی عزت ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، لیڈران تو پیپلز پارٹی کے بھی گرفتار ہوئے، لیڈران تو نون لیگ کے بھی گرفتار ہوئے، اور لیڈران تو جے یو آئی کے بھی گرفتار ہوئے، جماعت اسلامی کے ہوئے، سب کے ہوئے، کسی نہ کسی پر کوئی نہ کوئی کیس بنتا رہا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے کسی پارٹی نے ایسا کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے، پاکستان کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے، تو اس سے ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ظلم ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ کیا کسی ایک شخص کے لیے اس طرح پورے پاکستان کو تہس نہس کر دینا اور اس طرح جذبات میں آ کر، طیش میں آ کر سب کچھ بگاڑ دینا، کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ بالکل ظلم تھا، بالکل غلط تھا۔ کوئی بھی شخص اس کی تائید نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یہ ضرورت تھی یا یہ تھا یا وہ تھا، یہ لیڈر کی وجہ سے۔ لیکن لیڈران سب کے گرفتار ہوتے ہیں، ایون گھر میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں تو ضرور ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی ہم غلط تھے، ہم نے اپنے گھر کو جلایا، ہم نے اپنے گھر کو نقصان پہنچایا۔ اور آئی تھنک اس سے زیادہ مثال، اس سے بڑی مثال ہمیں نہیں ملتی، خصوصاً نوجوان طبقے کو پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی مثال نہیں ملتی کہ اپنے آپ کو سنبھالا جائے۔ یہ وقت ہے، دیکھیں یہ وقت بہت نازک وقت ہے، بہت چیزیں ڈسمس ہیں، ایک بس حالات اس طرح ہیں، کسی بھی طریقے سے ہر طرف سے سازشیں ہیں، ہر طرف سے دشمنی کی لہریں ہیں، ہر طرف سے باطل عزائم ہیں۔ اس وقت پاکستان ایک واحد اسلامی ملک ہے جو دنیا بھر میں باطل فرقہ پسندوں کو آنکھوں میں چبھن پیدا کی ہوئے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ تو کیا یہ ہمارا فرض یہ بنتا ہے اس وقت کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ یہ کریں؟ کیا اس ملک کا حق یہ ہے کہ جس نے ہمیں اتنا عرصہ سنبھالا، آزادی کی جنگ تو ہم نے نہیں دیکھی، ہمیں تو آزادی مل گئی، اور اس کے بعد تو ہم نے اب آنکھیں کھولی اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ حالات ہیں، تو ہمیں آزادی کی قدر ہونی چاہیے، ہمیں بزرگوں سے رابطہ ہونا چاہیے، ہمیں بزرگوں سے سیکھنا چاہیے، ہمیں کتاب سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں حالات سے سیکھنا چاہیے، بہت کچھ ملتا ہے سیکھنے کو۔ اس وقت ہمارے ملک کو ضرورت ہے نوجوان طبقے کی، اور اس نوجوان طبقے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے جیسا کہ ہم نے 9 مئی کے بعد سے حالات دیکھے۔ ایسے نوجوانوں کی ملک کو ضرورت نہیں ہے، ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے، نہیں ہو سکتا اس طرح کچھ بھی۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو سچویشن ہے، معاشرتی حالات دیکھ لیں، ہمارے ارد گرد ماحول دیکھ لیں، پھر سندھ کے کیا حالات ہیں، بلوچستان کے کیا حالات ہیں، کے پی کے میں کیا پریشانیاں اور مسائل
اور پھر پنجاب کی پھر جو سچویشن ہے، تو اس صورتحال میں ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کی لہر قائم کریں، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں اور ہم سب کو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میں آپ سے اینڈ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اس صورتحال کو سمجھنا چاہیے، ہمیں ضرورتوں کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہیے، یہ بتانا ہوگا کہ اس ملک کو ہماری ضرورت ہے، ہمارے اتفاق کی ضرورت ہے، ہمارے اتحاد کی ضرورت ہے، اور یہ مسائل جو پریشانیاں ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ ہم سب مل کر حل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بیرونی طاقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سب مل کر سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے پھر یہی ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے مستقبل کو سمجھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کا میزبان مدثر نواز خان۔